جس طرح نصف صدی میں متحدہ عرب امارات نے دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا ہے، اس کی مثال تاریخ عالم میں ملنا مشکل ہے۔ تقریباً نصف صدی پہلے جہاں زیادہ تر کھلے بازار اور خیمہ نما مکانات تھے، وہاں اب فلک بوس عمارتیں اور عمدہ شاہراہیں دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں کبھی کھجور کاشت کی جاتی تھی، موتیوں کو سمندر سے تلاش کیا جاتا تھا اور زندگی گزارنے کے لیے اونٹوں کی نسلیں پالی جاتی تھیں، وہاں اب جزیرہ نما عرب میں آرٹ کا سب سے بڑا عجائب گھر، پیرس اور نیو یارک یونیورسٹیز کی برانچز کھل چکی ہیں، اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ پہ 7 اسٹار ہوٹل، دنیا کی مہنگی ترین لیونارڈو ڈیوانچی کی سیویئر آف دی ورلڈ پینٹنگ اور دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ سینٹرز موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے خلا میں اپنے مشن بھیجے ہیں۔ عرب ممالک کے درمیان اپنے تیل کے کنوؤں کی بدولت جدت اور ٹیکنالوجی کی مضبوط ہم آہنگی والا ملک متحدہ عرب امارات مشرق اور مغرب کے درمیان ایک گیٹ وے بن گیا ہے۔ نصف صدی سے بھی کم عرصے میں اس علاقے میں رونما ہونے والی اس تبدیلی کے پس پشت مشرق وسطیٰ کے ماہرین جن کی طرف اشارہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، وہ شیخ خلیفہ بن زید بن سلطان النہیان ہیں، جو 2022 میں وفات پا گئے تھے۔ دنیا کے بڑے عمرہ سمجھے جانے والے ابو ظہبی کے امیر اور حکمران شیخ خلیفہ بن زید بن سلطان النہیان متحدہ عرب امارات کے دوسرے صدر تھے، جنہوں نے علاقائی ترقی کے زور پر اپنے ملک کو دنیا کے نقشے پر پہچان دلائی۔ شیخوں کے اس خاندان نے اپنے ملک کو ایک قبائلی ریاست سے مشرق وسطیٰ کے سب سے طاقتور ملک میں کیسے تبدیل کیا؟ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے متحدہ عرب امارات کی حیرت انگیز ترقی کی۔ دسمبر 1971 میں 6 امارات نے متحد ہو کر ایک نیا خود مختار ملک متحدہ عرب امارات تشکیل دیا۔ چند ماہ بعد ایک اور امارت راس الخیمہ بھی ان میں شامل ہو گیا، جو آج بھی متحدہ عرب امارات کے نقشے پر موجود ہے۔ ابو ظہبی کے اس وقت کے امیر شیخ زاید بن سلطان النہیان ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ تیل کی دریافت ہو چکی تھی اور بڑے پیمانے پر معیشت میں سرمایہ کاری کی گئی اور عوامی پیسے کو بڑھانے کا عمل شروع ہوا۔ یہ عمل خلیج فارس کے دوسرے ممالک سعودی عرب، عمان، قطر، بحرین اور کویت جیسا ہی تھا۔ فرام ڈیزرٹس کنگڈم ٹو گلوبل پاور، دی رائز آف دی عرب گلف کے مورخ روری ملر کا دعویٰ ہے کہ ان ممالک کی بے پناہ اقتصادی کامیابی کے پیچھے تیل کی آمدنی کو مختلف سٹیک ہولڈرز میں تقسیم کرنا اور غیر منقولہ اثاثوں جیسے کہ ریئل اسٹیٹ، آرٹ اور اسٹاک میں تبدیل کرنے کی مہم کار فرما تھی۔ دیگر خلیجی ممالک میں متحدہ عرب امارات نے سب سے زیادہ ترقی اور سب سے زیادہ فی کس آمدنی کے ساتھ بہت کم وقت میں خود کو دولت مند بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تیل تمام امارات کے لیے یکساں طور پر دستیاب نہیں تھا، لیکن یہ ابو ظہبی کی ترقی کا سب سے بڑا محرک بن گیا۔ اس کے تیل کی فراوانی متحدہ عرب امارات کی اقتصادی ترقی کی کامیابی کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئی۔ ایک نیم خود مختار امارت ہونے کے ناطے اقتصادی اور ترقیاتی منصوبوں میں تبدیلیوں کے ذریعے انہیں مضبوط بنانے کی صلاحیت نے ان کی معیشت کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ کچھ امارات نے سیاحت پر توجہ مرکوز کی، دوسروں نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی، اور اس طرح 1985 میں دبئی کے مضافات میں ایک بڑا تجارتی بندرگاہ اور تجارتی مرکز جبل علی فری زون قائم ہوا۔ اپنے قیام کے تقریباً 40 سال بعد بھی آج یہ دنیا کا سب سے بڑا آزاد تجارتی علاقہ ہے۔ سال 1820 کی بات کریں تو آج جو UAE ہے اس پرٹیکولر ٹائم پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس ایریا میں الگ الگ شیخ اپنے اپنے ایریا کو رول کرتے تھے اور اس ایریا کو شیخڈم کہا جاتا تھا۔
آج جہاں پہ دبئی ہے وہ تب مچھیروں کا ایک گاؤں کہلاتا تھا جو ابوظہبی کی سلطنت میں آتا تھا۔ 1833 میں شیخ مکتوم بن نے اسے ابوظہبی سے الگ کر کے ایک الگ کنگڈم بنایا تھا اور انہی کو دبئی کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی بھی جو دبئی کے رولر ہیں وہ انہی کی اولاد ہیں۔ دبئی کی اصل قسمت چینج ہوئی 1958 میں جب شیخ راشد بن سعید دبئی کے رولر بنے۔ شیخ راشد دبئی کو ایک ایسی سٹی بنانا چاہتے تھے جس کی ڈپینڈنسی آئل پر نہ ہو، اور انہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے ایک چمکتا شہر بنا دیا۔ 1959 میں وہ یورپ گئے اور وہاں کے انفراسٹرکچر سے بہت زیادہ امپریس ہوئے، اور انہوں نے وہاں سے آتے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ دبئی کو ایک ٹریڈنگ، ٹرانسپورٹ اور فائنانس کا ورلڈ فیمس ہب بنائیں گے۔ اس کام کے لیے شیخ راشد نے دبئی کی قدرتی بندرگاہ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں چھوٹی کشتیاں تو آتی تھیں مگر بحری جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ بندرگاہ کو بحری جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے گہرا اور چوڑا کروایا گیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے شیخ راشد نے ایک بہت بڑا رسک لیا اور ریاست کا پیسہ اور مزید قرض لے کر سارا سرمایہ اس کام پر لگا دیا۔ اگرچہ اس اقدام کی وجہ سے شیخ راشد بن المکتوم پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، مگر یہی رسک دبئی کی قسمت بدلنے کا سبب بنا۔ دبئی کی اسٹریٹیجک لوکیشن کا مکمل فائدہ پہنچا اور اس خطے سے گزرنے والے بڑے بڑے جہاز یہاں لنگر انداز ہونے لگے، اور اس طرح یہاں آہستہ آہستہ ترقی کی بنیاد پڑی۔ جب دنیا کی اتنی بڑی بزنس ایکٹیویٹی یہاں ہونے لگی تو ظاہر ہے کہ دبئی میں بھی بڑے بڑے سرمایہ کار آ کر اپنا بزنس کرنے لگے اور بڑے بڑے ہوٹلز، مالز اور ڈیفرنٹ بزنس بڑھنے لگے۔ یہ ساری چیزیں تو دبئی میں بن رہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ شپس کی ریپیئرنگ وغیرہ کے لیے دبئی ڈرائی ڈاک بنوایا گیا۔ ایک اور انقلابی اقدام اٹھایا گیا اور دبئی میں پورٹ جبل علی کو کمرشل فری زون بنا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس علاقے سے جو بھی شپ گزرے گا اس کو ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ اس پورے ایریے کو ٹیکس فری کر دیا گیا، جس سے امپورٹ ڈیوٹی، ایکسپورٹ ڈیوٹی، مینوفیکچرنگ ٹیکس سب معاف کر دیا گیا۔ شیخ راشد کا یہ انقلابی پلان ایک گیم چینجر ثابت ہوا، کیونکہ اتنا کچھ کرنے کی وجہ سے یہ روٹ ایک بہت ہی فیوریٹ روٹ بن گیا۔ انہی دنوں دبئی کو ڈیولپ کرنے کے لیے باہر سے بھی ہائیلی اسکلڈ لوگوں کو بلایا گیا، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ کسی بھی ملک کی گروتھ تب ہی ہوتی ہے جب پاپولیشن اسکلڈ ہو اور لوگوں میں آگے بڑھنے کی ہنگر ہو۔ اس وقت تک پاکستان میں کراچی ایئرپورٹ بہت بڑا اور بزی ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا۔ پاکستان کی اچھی لوکیشن کی وجہ سے امریکہ سے لے کر برٹش ایئر ویز تک سب فلائٹس پاکستان سے ہی ہو کر جایا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کافی بڑی بن گئی تھی۔ شیخ راشد نے اسی کو فوکس کر کے بین الاقوامی فلائٹس کو ٹارگٹ کیا اور سب سے پہلے ایک بہترین ایئرپورٹ بنوایا، اور 1985 میں ایک ایئر لائن شروع کی اور اس کا نام ایئر ایمریٹس رکھا۔ اس کے لیے انہوں نے زیادہ پیسہ دے کر پاکستان سے ہی ایئر پلینز خریدنا شروع کر دیے، اور آہستہ آہستہ پورا ایئر لائن بزنس دبئی منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شیخ راشد نے دبئی کو بین الاقوامی ہب بنانے کے لیے اس ریجن کو ریلیجن فری بھی کر دیا، یعنی جس بھی مذہب کا پیروکار ہو اس کو دبئی میں اپنے مذہب کو فالو کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ 1990 میں شیخ راشد نے دبئی کو ایک ٹورزم ہب بنانے کے لیے کوششوں کو تیز کیا۔ اس وقت تک دبئی میں شاندار اور بڑے سے بڑے ہوٹلز کام کرنے لگے تھے، مگر اب بھی دبئی ٹورسٹ اٹریکشن نہیں بن سکا تھا۔ مگر اب شیخ راشد نے ٹورزم کو فوکس کیا اور 1994 میں آغاز ہوا برج العرب کا، جو اس وقت کا سب سے بڑا، شاندار اور واحد 7 اسٹار ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل کو ایک آرٹیفیشل جزیرے پر تعمیر کیا گیا۔ 1999 میں شیخ راشد بن المکتوم کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے شیخ محمد بن راشد المکتوم حکومت سنبھالتے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ جس ویژن کے ساتھ شیخ راشد دبئی کو لے کر چل رہے تھے، کیا شیخ محمد بھی اپنے والد کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں گے؟ شیخ محمد نے اپنے والد کے کام کو مزید تیزی سے آگے بڑھایا اور دسمبر 1999 میں برج العرب کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس طرح دنیا کے پہلے 7 اسٹار ہوٹل کا آغاز ہوا اور دنیا نے دبئی کو ٹورزم کے لیے بھی کنسیڈر کرنا شروع کر دیا۔ شیخ محمد بن راشد کا ویژن اپنے والد سے بھی کہیں زیادہ تھا، اور وہ جانتے تھے کہ آرڈنری کنسٹرکشن سے دنیا کی توجہ نہیں جیتی جا سکے گی، اور اسی وجہ سے انہوں نے دنیا بھر سے بڑے آرکیٹیکٹس کو بلوا کر بلند و بالا
بالا عمارات کی بنیاد ڈالی اور ریت میں بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر کے دکھا دی، یہاں تک کہ سمندر کے اندر پام کے درخت کے شیپ کا ایک پورا شہر آباد کر دیا گیا۔ ریت میں پانی کا حصول ایک بہت بڑا چیلنج تھا، مگر دبئی نے سمندر کے پانی کو ہی پینے کے قابل بنایا اور اس طرح راستے کی ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے آج دبئی اور متحدہ عرب امارات کو ایک ڈریم پلیس بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر دنیا کی تیزی سے جدیدیت کی دوڑ نے متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کو بھی چین کا سانس نہیں لینے دیا اور روز بدلتی دنیا میں دبئی کو ایک بزنس ہب اور ٹورسٹ اٹریکشن بنائے رکھنے کے لیے ان کو نئے نئے اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ آج دبئی کا صرف پورٹ ہی ٹیکس فری نہیں ہے، بلکہ دبئی شہر بھی ٹیکس فری ہے۔ دبئی کے رہائشیوں کو کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوتا اور اسی لیے دنیا بھر سے امیر افراد نے اپنے بزنس دبئی منتقل کر دیے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں۔